اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے بزرگ کلام میں سے عہد جدید میں مقدس پولوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام تحریر کیا گیا پہلا خط، اس کا 15واں باب، اس کی 22ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت سے لے کر اور 23ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ عہد جدید میں مقدس پولوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام تحریر کیا گیا پہلا خط، اس کا 15واں باب، اس کی 12ویں آیت سے لے کر اور 23ویں آیت تک۔ ایک دفعہ پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ مقدس پولوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام تحریر کیا گیا پہلا خط، اس کا 15واں باب، اس کی 12ویں آیت سے لے کر اور 23ویں آیت تک، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا بزرگ، رحیم، مہربان، جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں کہ تو حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے۔ خدا عظیم، اپنا رحم کر، اپنی بزرگی اور اپنی قدرت کی نگاہ کر، اور حکمت و دانائی سے آراستہ کر، تاکہ کلام کا بیج جو آج بویا جانے کو ہے وہ ہم سبوں کی زندگی میں پھل لانے کا سبب ہو، یسوع کے نام میں، آمین۔ دوستو، خدا کا شکر بجالاتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں، اور خدا آپ سب لوگوں کو زندگی دے، محفوظ رکھے، اور آپ سب لوگ قائم رہیں، اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ خدا کی محافظت اور اس کی برکت آپ سب لوگوں کو آگے پیچھے سے گھیرے رہے۔ اور دوستو، آئیے چند لمحوں کے لیے ہم خدا ان کے حضور میں جو ہم نے تلاوت کو سنا ہے اس کو ریکال کریں، اور اگر آپ نے بائبل مقدس میں سے اس حوالے کو میرے ساتھ پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کو بغور دیکھا اور سنا ہے، تو یہ بڑا ہی جاندار پیسج ہے جو خدا کا بندہ پولوس خدا کے زندہ پاک کلام میں تحریر کرتے ہیں۔ اور آج جب ہم خدا کے کلام پر غور کرنے کے لیے خدا کے حضور میں حاضر ہیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوبصورت بات ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے اتوار میں ہم نے عید قیامت المسیح منائی، اور عید منائی، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا، ایسٹر کا تہوار منایا، اور ہم نے یہ خدا کی آواز کو سنا، اس کے کلام کو سنا کہ کیا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ جی اٹھے، قبر پر فاتح ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں گزشتہ اتوار سننے کے بعد اگر آج کے اس پیسج کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر غور کریں، تو یہ آج کا پیسج انتہائی خوبصورت پیسج ہے کہ اگر اس کی 12ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت کو ہم دیکھیں تو یہاں تک یہ ایک حصہ ہے، اور پھر 20ویں آیت سے لے کر اور 23ویں آیت تک جو میں نے آپ کے لیے تلاوت کی، بیسیکلی یہ دو حصوں پر مبنی ایک ایسا
جاندار پیسج ہے کہ جس میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. خداوند یسوع مسیح اگر نہیں جی اٹھے تو کیا ہے، اور اگر وہ جی اٹھے ہیں تو کیا ہے. یہ ایک ایسی خوبصورت بات یہاں پر موجود ہے، ایک ایسا خوبصورت کمپیریزن جو ہے وہ مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کو، کہ جس کے حوالے سے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اہمیت ہے، اس کے زندہ ہونے کی قدرت ہے، کہ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے تیسرے دن مردوں میں سے، اور وہ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو دکھائی بھی دیتے رہے. انہوں نے اپنے شاگردوں پر ظہور اختیار کیا، اور اس کے بعد بہت ساری اسی طرح بھائیوں کی جماعت کو دکھائی دیا اماوس کی راہ پر جاتے ہوئے. جو لوگ تھے خداوند ان کے ساتھ بھی ہو لیے اور ان کو بھی اپنا آپ ان پر ظاہر کیا. کبھی وہ بند کمرے میں سے گزر کر، بند دروازوں میں سے گزر کر اپنے شاگردوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں. کبھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ میرے ہاتھوں میں بنے ہوئے یہ چھید دیکھو. کبھی وہ ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی غرض سے بھی بیٹھے، غرض کے وہ ہر طریقے سے اپنے لوگوں پر اپنے زندہ ہونے کے وجود کو ظاہر کرتے رہے. اس سے پہلے فرشتگان جو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی شہادت دینے سے بھی پہلے جب خداوند یسوع مسیح کا تجسم ہوا، اس وقت بھی جو فرشتگان کی ایک بڑی گروہ آسمان سے ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد اس کے جی اٹھنے کے موقع پر جو فرشتہ جو ہے اس کی قبر پر آ کر ٹھہر گیا اور اس کے قبر کے پتھر کو لڑکایا، اور پھر وہ بھاری بھرکم پتھر پر بیٹھ گیا، اور اس نے پھر ان خواتین سے کہا کہ وہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ جاؤ، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں، تم سے پہلے گلیل کو جائے گا. اور اس طرح کی سب باتیں آج ہم خداوند کے کلام کی روح سے جانتے ہیں، اور یہ ہم سبوں کے سامنے. لیکن جس وقت ہم خداوند کے کلام کے زندہ ہونے کی اہمیت کو، اس کے اعجاز کو دیکھتے ہیں، تو مقدس پولس رسول جو ہیں وہ اس وقت کرنتھس کی کلیسیا میں موجود جس طرح سے لوگوں کے درمیان خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے بہت سارے تنازعات کھڑے ہوئے، ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے مقدس پولس رسول جو ہیں وہ کرنتھس کی کلیسیا کو یہ تحریر کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک مسیحی ایمان ہے کیا، اور وہ اس بات کی شہادت ان کو فراہم کرتے ہیں کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اگر ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو خداوند کا بزرگ کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ مردوں میں سے اپنے کہے کے موافق تیسرے روز جی اٹھے. اور آج کی اس معلوم دنیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کے دن تک یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے قدغن لگاتے ہیں، جو اس کے جی اٹھنے کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن میرے دوستو، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی نام تاریخ میں یسوع مسیح کے حوالے سے اس کی قدرت اور اس کے سارے اختیار کو نہ ماننے کے حوالے سے منظر عام پر آئے، تاریخ نے ان سب کو مٹا دیا، اور صرف نام قائم ہے تو یسوع کا رہے گا نا سدا تیکر مسیح رہے گا جب تلک سورج رہے گا تے اس کو برکتہ سب لوگ پامن تے قوماں اس دیاں دھن باد گامن. اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال، اس کی تعریف اور اس کی ستائش ہے کہ وہی یسوع ہے، وہی مسیحا ہے کہ جس کا نام ہمیشہ قائم ہے اور قائم تھا اور قائم رہے گا. اور اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج جس وقت ہم مقدس پولس کی اس ڈیبیٹ کو، اس پر غور کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، تو یہ انتہائی دلچسپ صورتحال ہے کہ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھا تو ہمارے ساتھ کیا ہے، تو مسیحت کیا ہے، اور اگر ہم نے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اگر ہم نے اس کے جی اٹھنے کو قبول کیا ہے تو ہماری زندگی میں اہم بات کیا ہے، تو مسیحت کا خاصہ کیا ہے.
اور آج تھوڑی دیر کے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے ہم انہی باتوں پر غور کریں گے۔ اور اس کا منفی پہلو کیا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر کیا؟ لیکن اس کے برعکس اس کا مثبت پہلو کیا ہے کہ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور آج جس وقت اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھیں تو اگر خداوند یسوع مسیح نہیں جی اٹھا تو یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ اور یاس کی صورتحال ہے، انتہائی دکھ اور پریشانی کی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے، اگر وہ قبر کے بند توڑ کر باہر نہیں آئے، اگر قبر مغلوب نہیں ہوئی، اگر موت کا ڈنک توڑا نہیں گیا، تو پھر میرے اور آپ کے لیے اور تمام دنیا اور تمام انسانیت کے لیے نجات کی راہ کیا ہے بھائی؟ پھر کیسے بنی نوع انسان گناہوں کا کفارہ جو ہے اس کے وہ ممکن ہوا ہے؟ یقیناً یہ ممکن ہی نہیں کہ جب تک خون نہ بہایا جائے، اور ایسا لہو جو کہ ایک راست باز کا لہو ہے، جو ایک ایسا لہو جو ایسی شخصیت کا ہے جس نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، ایک ایسی ہستی جو واحد ہستی اس دنیا کی کہ جو شریعت کے ایک ایک حکم پر پورا اتری ہے، اگر وہ ہماری خاطر ہوا نہیں ہے، اگر وہ ہماری خاطر جان نہیں دیتا، اگر اس نے ہماری خاطر صلیب نہیں اٹھائی، اگر وہ مر نہیں گیا، اگر وہ دفنایا نہیں گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی نہیں اٹھا، تو پھر ہمارے پاس امید اور خوشی کی راہ کیا ہے؟ یقیناً کچھ نہیں ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نہیں جی اٹھا تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ اپنے ہی وعدوں میں پورا نہ اترا۔ اور اس کے وعدے، اس کے دعوے کیا تھے کہ اس نے خود یہ بات کہی کہ میں جی اٹھوں گا، اس مقدس کو ڈھا دو تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ خداوند المسیح۔ اور یونا مقدس یونا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے دوسرے باب کی 19ویں آیت کو اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو ذرا میرے ساتھ خدا کا مقدس کلام کھولیں اور خدا کے کلام کے اس حوالے پر غور کریں کہ مقدس یونا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، اور خدا کے کلام میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا 40 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ بس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کتاب مقدس اور اس کے قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ ہاللویا! یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ بات میرا رب کا شخصی نجات دہندہ کہتا ہے کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں پھر کھڑا کر دوں گا۔ اگر خداوند یسوع مسیح میرے بھائی میری بہن جی نہیں اٹھا تو وہ سب سے پہلے اپنے وعدے میں صادق القول نہ رہا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح جس نے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں یہ کلیم کیا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس بات کو سوچیں اور اس پر غور کریں کہ وہ جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے جو دنیا کی کوئی شخصیت نہ کر پائی کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، لیکن اگر وہ قیامت اور زندگی کا مالک اور قیامت اور زندگی کو قائم اور جاری کرنے والی شخصیت تیسرے روز اپنے کہے کے موافق قبر میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، لیکن ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آج لمحہ فکریہ نہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام کے وسیلے سے دنیا کی تاریخ کے شہادت کے موجودگی کے وسیلے سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے اپنے کہے کے موافق جی اٹھا۔ یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ہے۔ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو آج ہماری منادی
جو ہم اس کے نام کے وسیلے سے کر رہے ہیں، جو پچھلے 2000 سال سے یسوع کی صلیب اور اس کے کاموں اور اس کے کلام کے حوالے سے جو منادی کی جا رہی ہے، وہ ساری منادی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ دوستو، یہ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کا کلام دیکھیں تو خدا کا کلام بھی ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا تو اس کے بعد اس کے شاگرد بھی گہری مایوسی کی حالت میں تھے۔ انہوں نے اپنے خداوند کو صلیب پر سے اتار کر دفنایا تھا، اس کے بدن پر مسالے لگا کر اس کو قبر میں رکھا تھا۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب مریم مگدلینی اور دیگر خواتین جو ہیں وہ صبح سویرے قبر پر پہنچتی ہیں تو ان کا سامنا کس سے ہے؟ ان کا سامنا اس دفعہ کسی سپاہی سے نہیں ہوتا، کسی پہرے دار سے نہیں ہے، بلکہ وہاں خدا کا فرشتہ بیٹھا ہے جو اس بات کی شہادت دیتا ہے، جو اس بات کا وٹنس ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ جاؤ، جا کر اس کے شاگردوں کو، اس کے بھائیوں کو خبر دو، کیونکہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جس طرح تجسم کی خوشخبری اور گواہی دینے کے لیے آسمان سے ملائک ظاہر ہوئے، اسی طرح اس کے جی اٹھنے کی گواہی اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے پھر سے آسمانی فرشتہ جو ہے وہ آ کر انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، ان خواتین پر ظاہر ہوتا ہے کہ جاؤ، وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ ہاللیلویہ! اور وہ زندہ جو میرا اور آپ کا خداوند ہے، وہ زندہ خداوند جس کی قبر آج تک خالی ہے، جب وہ جی اٹھا ہے، اور آج جبکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہر سال اس کی خالی اس قبر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو تاریخ اس کو کیسے جھٹلا سکتی ہے؟ یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ قبر پر فاتح ٹھہرا ہے، وہ موت پر فاتح ٹھہرا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ اگر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جی نہ اٹھتے تو پھر شاید مسیحت جو ہے وہ بھی ایک عام تنظیمی گروہ سے زیادہ اور کچھ نہ ہو۔ لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیحت جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور اس کے جی اٹھنے پر رکھی گئی ہے، اور جس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، کیونکہ صحائف اس کے وٹنس ہیں، کیونکہ ملائک اس کی شہادت دیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی انسان اس کی شہادت نہیں دے رہا، بلکہ ملائک اس کی شہادت دیتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے کہ جس طرح سے ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس پر اپنی توجہ لگاتے ہیں، اگر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جی نہ اٹھتے تو پھر مردوں کی قیامت بھی نہ ہوتی، پھر ہم احمقوں کی جنت میں بسیرا کرنے والے لوگ ہوتے، پھر ہم بھی ان یوگیوں اور پنڈتوں کی مانند ہوتے کہ جو تمام زندگی جنگلوں اور بیابانوں میں گزارتے ہیں، جو موکش کے عمل سے گزرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہ موت پر فاتح ٹھہرا ہے، جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے، جس نے زندگی کی ندیاں جاری کی ہیں، جس نے موت کو شرمندہ کیا ہے، آج وہ یسوع جو ہے وہ جی اٹھا، اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلے سے مردوں کی قیامت بھی ممکن ہو گئی، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ اب آنکھوں کی جنت میں نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایمان نہ صرف زمین پر رہتے ہوئے خداوند کی ذات پر ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر بھی ہمارا کامل اعتقاد ہے۔ ہم نہ صرف ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح اس زمین پر ہمیں سنبھالے گا، بلکہ ہمارا کامل اعتقاد یہ ہے کہ آئندہ جہان میں اور آئندہ جہان کے تمام معاملات میں بھی وہ اپنے لوگوں کا شافی ٹھہرے گا، اپنے لوگوں کا سنبھالنے والا ہوگا اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے
کوئی اسے چھین نہیں لیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ ہاللویا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو پھر ہماری زندگی میں نا امیدی اور یاس کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند جی اٹھا ہے۔ اور یاد رکھیے دوستو کہ آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو 13ویں اور 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر مسیح خداوند جی نہیں اٹھا تو پھر ہمارا ایمان، ہماری منادی، ہمارا تمام تر خداوند کے نام کو عزت و جلال دینا اور ہماری ریاستیں جو ہیں وہ سب بے معنی ہو جائے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں جی اٹھا ہے۔ اور 20ویں آیت کیا ہے کہ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اس للکار کو ہم خدا کے کلام میں کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اور ہم اس بات کے لیے قرآن کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ فتح کے نعرے کی طرح ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جہنم کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل کر رہ گئی، اور قبر بھی اس جلالی خداوند کو اپنے اندر سمو نہ سکی، موت اس پر غالب نہ رہ سکی، اور موت اور قبر شرمندہ ہوئے، ان کے بند ٹوٹے، اور یسوع مسیح تیسرے دن اپنے کہے کے موافق جی اٹھے اور قبر سے باہر آئے۔ اور اب ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ اور یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے کہ اب ہماری منادی جو ہے وہ بے فائدہ نہیں رہی۔ یہ عظیم حقیقت ہم سبوں کے سامنے ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے یہ بات کہی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو بھائی جب آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کو دیا گیا ہے تو پھر موت اس پر غالب کیسے آ سکتی ہے؟ پھر قبر اس کو کیسے اپنے اندر سمو سکتی ہے؟ یقیناً یہ ناممکن بات ہے۔ جو زندگی کا مالک، جو زندگی کی ندیاں جاری کرنے والا خداوند ہے، وہ کیسے قبر میں بند رہ سکتا ہے؟ اور ہم اس بات کو دیکھتے اور جانتے ہیں جو ارشاد اعظم ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور اگر متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 28ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیات کو ہم دیکھیں تو خداوند کے زندہ کلام میں یسوع مسیح کا وہ ارشاد اعظم موجود ہے کہ جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ضرور میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں اور بائبل مقدس کے اوراق کو دیکھتے ہوئے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 28ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیات تک۔ اور قرآن کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ اور دلچسپ بات کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللویا۔ اور یہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے کہ یہ اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کا اختیار ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ اور دوستو حوصلہ نہ ہارے، ہمت نہ ہارے۔ بے شک یہ پینڈیمک کی صورتحال ہے، بے شک اس وقت صورتحال نہ صرف اس ملک میں بلکہ تمام دنیا میں دیگر بھی ہے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، ہر طرف وبا پھیلی ہوئی ہے،
बीमारी ही बीमारी है, लेकिन हमारे पास ये तसल्ली, ये इत्मीनान, ये यकीन, ये भरोसा है कि मेरा और आपका खुदावंद जो दुनिया के आखिर तक मेरे और आपके साथ है, जो हमेशा तक हमारे साथ है, जो हमें प्रोटेक्ट करता, जो हमें संभालता, जो अपनी खास मुहाफजत में हमें रखता है, वो आज हमारे साथ है। इसलिए हमें दुखी या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने खुदावंद पर यकीन और ईमान रखने की जरूरत है। जिंदा मसीह की खुशखबरी जो है उस पर ईमान लाने की जरूरत है कि मसीह फिर वाकई मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जब हम उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं तो याद रखिए कि हमारा वो ईमान कभी भी बेफायदा नहीं जाता, बल्कि हकीकत क्या है कि हमारा जो ईमान है वो एक मुर्दा शख्सियत पर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बल्कि हमारा ईमान एक ऐसे खुदावंद पर है कि जो कब्र के बंद खोलकर जी उठा है, जो कल भी जिंदा था, जो आज भी जिंदा है और जो रहती दुनिया तक जिंदा और जावेद रहेगा, जो हमेशा कायम था, कायम है और कायम ही रहेगा। हम उसके तरफ का हमारा ईमान उस यीशु पर है कि जिसका ये दावा है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं, जो दावा करके अगर उस दावे पर सादिक न रह सका, अगर वो उस दावे पर कायम न रह सका, जो जिंदगी की बाबत और जिंदगी की नदियां जारी करने की बात करने और जिंदगी की नदियां जारी करने का दावा करने वाला यीशु था, अगर वो खुद जी ना उठता तो फिर हमारा ईमान जरूर मुतज़लज़ल होता। लेकिन आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो जिंदगी की नदियां जारी करने वाला खुदावंद जी उठा है और अपने हर वादे में, अपने हर कौल में सादिकुल कौल ठहरा है। और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। और जिसने ये बात कही कि मुझे अपनी जान के देने और फिर उसे ले लेने का इख्तियार है, और उसने ये साबित कर दिखाया कि वो यीशु जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो फिलवाके मुर्दों में से जी उठा है, वो फिलवाके हकीकत में मौत के बंध तोड़कर जी उठा है। और अब हमारा ईमान जो है वो मुतज़लज़ल नहीं है, बल्कि हमारा ईमान एक जिंदा और कामिल यीशु पर है। और दोस्तों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह से खुदा का बंदा पौलुस ये कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार भाई नहीं हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमारे तमाम गुनाहों को धो देने के लिए खातिर है। यीशु के लहू के वसीले से हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो धोए जाते हैं। उस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो जी उठा है, वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ, लेकिन वो फिर हमारी रास्तबाजी के लिए जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम गुनहगार ही थे तो यीशु हमारी खातिर हुआ। ये कौन कहता है? ये मुकद्दस पौलुस ही के अल्फाज है ना भाई। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी रास्तबाजी की खातिर, हमें जिंदगी के दरवाजे में दाखिल करने की खातिर, हमारा कफारा जो उसने दिया उसको उसकी कंप्लीशन की खातिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उसने जिंदा होकर इस बात का सबूत दिया कि खुदा ने हमारी मखलसी के लिए दी हुई कीमत को कबूल किया है, दिए गए कफारे को कबूल किया है। वो रैंसम जो मेरी और आपकी निजात के लिए पेश किया गया था, वो अटोनमेंट जो मेरी और आपकी निजात के लिए था, वो सब खुदा की नजर में मकबूल ठहरा और उसका बेटा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। दोस्तों, याद रखिए कि तब वो जो मसीह में सो गए हैं उनके लिए भी ये खुशी की नवीद है कि वो हलाक नहीं हुए भाई, बल्कि सोते हैं। कौन लोग सोते हैं? सिर्फ वो लोग
जो मसीह खुदावन पर ईमान रखते हुए इस जहान फानी से कूच कर गए, वो हलाक नहीं, बल्कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो सो गए। लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और आज इस बात के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो मसीह खुदा में सो गए थे फिर से अपने साथ मसीह के साथ उनको ले आएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदा यीशु मसीह को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा। ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है, ये उसके जी उठने का एजाज है। और अब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह से पौलुस ये बात कहता है कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों में से ज्यादा बदनसीब हैं, तो भाई हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम बदनसीब लोग नहीं हैं, बल्कि हमारा ईमान और खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो लोग मसीह पर ईमान रखते हुए सो गए, जो इस जहान फानी से मुंतकिल हो गए, जो कूच कर गए, वो भी अब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। क्योंकि जी उठने वालों में पहला फल कौन ठहरा? मेरा और आपका निजात देंदा यीशु मसीह, और जिसके हवाले से तहरीर किया गया कि लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल। बारी बारी पर उसके साथ तमाम वो ईमानदार, तमाम वो रास्तबाज लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, वो सब जिलाए जाएंगे, वो सब जिंदा किए जाएंगे। और इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, आज हम सब लोगों को ये बात पता है, सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख ये बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह जी उठा। लेकिन वो तो 2000 साल पहले अपने कौल के मुआफिक जी उठा है, वो तो 2000 साल पहले अपने दानों के मुआफिक जी उठा है। उसकी कब्र जो 2000 साल पहले तामीर की गई थी, वो आज और रहती दुनिया तक खाली ही रहेगी। लेकिन आज हम इस बात को बगौर सोचें कि क्या हमने अपनी शख्सी जिंदगी में उस जी उठे यीशु का तजर्बा किया है या नहीं? क्या वो यीशु जो आज से 2000 साल कबल मौत और कब्र के बंध तोड़कर जिंदा हुआ, क्या वो आज मेरी जिंदगी में भी जी उठा है या नहीं? क्या आज मैंने उसको अपनी जिंदगी में भी जिंदा होने और काम करने का मौका दिया है या नहीं? आज मैं अपनी जिंदगी में यीशु को कहां प्लेस करता हूं? आज यही एक सवाल मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर यीशु आप में जिंदा है तो आप उसके वादों के वारिस हैं। लेकिन अगर वो आज के दिन तक आपकी जिंदगी में नहीं जी उठा, तो फिर आज हम सबों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि आज सिर्फ इस बात को पढ़ लेना, इस बात पर गौर कर लेना कि यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा, ये काफी बात नहीं। हकीकत में ये बात कब सादिक आएगी कि जब वो मेरी और आपकी जिंदगी में भी जी उठे, जब वो मेरी और आपकी जिंदगी को परवान चढ़ाने के लिए और हमारी जिंदगियों पर अपना परचम लहराने के लिए हमारी जिंदगियों की भागदौड़ संभालेगा, तब हकीकत में वो हमारी जिंदगियों में जी उठेगा। और आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु के हाथों में दी हैं? आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे उसके जलाल के लिए और उसके जी उठने के लिए खोले हैं, ताकि वो हमारी जिंदगियों में जी उठे, हमारे साथ हमारी जिंदगियों में बसेरा करे। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दिस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ? क्या आज हमने इस खुदा के मक़दिस को खुदा के रूह के लिए खोला है या नहीं? यही सवाल आज मैं आप सब लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। मेरे भाई, आज हम इस बात को सोचें
آج اس پر غور کریں کہ یسوع تو فی الواقع مردوں میں سے 2000 سال پہلے جی اٹھا ہے، لیکن آج اس کے اس بڑی قدرت اور آج اس کے اس بڑے اعجاز کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے ریسیو کرتے ہیں؟ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں اس کو ریسیو کیا بھی ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک اہم سوال ہے، اور خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ آج ہم اس کے تمام وعدوں پر، آج اس کے تمام دعووں پر ایمان لاتے ہوئے آج اپنے دل کے دروازوں کو اس کے لیے کھولیں، تاکہ آج یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی جی اٹھے۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اور خداوند میری آواز کو سننے والے ایک ایک شخص کی زندگی میں یسوع المسیح کی جی اٹھنے کی قدرت کو قائم کرے، اور ایک ایک شخص کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہو، اور ایک ایک جان خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے برکت پائے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ دوستو آئیے